نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ حج کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 ہے آج، جس سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ تو آپ سب سورہ حج کی آیت نمبر 47 نکال لیجئے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کی خواہش مند ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی میری پیاری بہنوں، آپ نے 47 اور 48 آیت کو سماعت کیا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد حساب بھیجنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشہ ڈراتے رہتے تھے کہ اگر تم نے کفر، شرک اور بت پرستی کو ترک نہیں کیا تو تم پر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ اور اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں تھا۔ کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ چلیں جی، چلیں ان کا آپ اپنا چیک کریں۔ ہاں جی چلیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلے مائک بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس عذاب جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا عذاب نہیں تھا، کیونکہ اگر اس سے مراد دنیا کا عذاب نہ ہوتا اور آخرت کا عذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا، اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ آخرت کا عذاب ہوتا تو پھر وہ اس عذاب کو جلد بھیجنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور یہ عذاب جنگ بدر کے دن شکست کی صورت میں ان پر آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وعید پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کی مثل ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو دن ہے نا، تو قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 1000 دن کے برابر ہے، دنیا کا ایک دن۔ تو فرمایا کہ تمہاری گنتی کے 1000 دنوں کے مثل ہے، یعنی ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کو ایک دن بھی 1000 دنوں کے برابر ہوگا۔ یعنی اس عذاب کا درد اور اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کا عذاب کا جو ایک دن ہوگا وہ 1000 دنوں کے برابر معلوم ہوگا۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے، فرض کرے رات کو اچانک سے داڑھ میں درد اٹھ گیا، کان میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا یا بخار ہو گیا، تو آپ دیکھیے کہ وہ رات کٹنے کو نہیں آتی۔ اگر دن میں طبیعت خراب ہے تو وہ دن کٹنے کو نہیں آتا، لیکن اگر ہم صحت مند ہیں، خوشحال ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہی دن کیسے کٹ جاتا ہے، یا رات کیسے ہم سو کر گزار دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو کفار یعنی کہ اللہ پاک کے عذاب کو للکار رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں بار بار اللہ کے عذاب کا ذکر کر کے، تو پھر آپ وہ عذاب لے کر کیوں نہیں آتے؟ وہ عذاب لے کر آ جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ پاک اپنی وعید پوری نہیں کرے گا، اللہ پاک اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہاں جب یہ عذاب آئے گا قیامت کے روز، تمہارے لیے جو ایک دن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ عذاب اتنا شدت کا ہوگا کہ 1000 دن کے برابر، تمہارے جو دنیا کے 1000 دن ہیں، تمہارا ایک دن جو ہوگا نا وہاں کا وہ 1000 دن کے برابر ہوگا۔ اب اسی آیہ مبارکہ کا جو دوسرا محمل وہ یہ ہے کہ جس دن حساب لیا جائے گا
وہ اس قدر طویل دن ہوگا جو اپنے طول میں 1000 دنوں کے برابر ہوگا، اور جبکہ دنیاوی دن جو کم مقدار میں ہوتے ہیں ان میں بھی درد اور شدت کا وقت بہت طویل معلوم ہوتا ہے۔ تو 2 دن فی نفسی ہی طویل ہوں اور اس میں درد اور شدت میں بھی بہت زیادہ ہو، تو اس دن کی تکلیف اور اذیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے بے عقل لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے اسی آیہ مبارکہ کے بارے میں جو تیسرا اس کا محمل ہے، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ دنیاوی ایک دن ہو یا 1000 سال کا ایک دن ہو، دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ ایک دن کی مہلت کو دور نہیں سمجھ رہے تو 1000 دن کی مہلت کو کیسے دور سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ وہ دنیاوی کم مقدار کے دنوں میں جلد عذاب بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت میں جو ان پر عذاب آئے گا وہ بہت لمبے دنوں میں آئے گا، اس کا ایک دن بھی 1000 دنوں کے برابر ہوگا۔ سورہ حج کی جو آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا کہ اور میں نے ایسی ہی بہت سی بستیوں کو مہلت دی تھی جو ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کفر اور ظلم کرتی تھیں، اور اس کے باوجود میں نے ان کو مہلت دی اور ان سے عذاب کو مؤخر رکھا، اور اس مہلت سے انہوں نے دھوکہ کھایا اور اپنے کفر اور ظلم پر ڈٹے رہے، پھر میں نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا، پھر ان کا عذاب روکا ہوا ہے اور بالآخر انہوں نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی کہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کے باوجود وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا کہ میں جس گناہ میں ملوث ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا سنگین گناہ ہے، اور اگر میں خدا نہ خواستہ اسی گناہ کو کرتے کرتے اسی ہٹ درمی پر ہی میری موت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تو لہٰذا جب بھی جیسے زندگی انسان کی ہے، انسان کو جیسے موقع ملے انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ فلاں کام گناہ کا ہے جو میں کر رہی ہوں، جو میں کر رہا ہوں، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ جب انسان دنیا سے جائے تو وہ تائب ہو کر دنیا سے جائے۔ اللہ پاک کی ذات بخشنے والی مہربان ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 49 میں آ جائیے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ یہ آیت 2 آیتیں ہیں 49 اور 50۔ ترجمہ دیکھیے، فرما دیجئے اے لوگو، کون فرما دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگو، میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزید بزرگی والی عطا ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہ شاہدہ حنیف مجھے میسج کر رہی ہیں، ان کا شاید کوئی وائس کا چکر ہے، مجھے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، ظاہر تفسیر میں نہیں رابطہ کر سکتی۔ بسم اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ لوگوں سے کہہ دیں میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ تمام امت، جب بھی یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کا جو لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں، اور الناس کا جو لفظ آتا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، تمام جو قیام قیامت تک دنیا میں آئیں گے، آ کر چلے گئے، سب سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ دائمی طور پر مستقلاً ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، اور مشرکین مکہ جو آپ کا انکار اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ آخر کب آئے گا، تو آپ اس سے دل برداشتہ اور رنجیدہ نہ ہوں، ان سے کہیں کہ میں تم کو صرف عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تمہاری یہ تند و تیز اور طنز آمیز باتیں اور تمہاری یہ تضحیک مجھے اپنا مشن پورا کرنے اور عذاب سے ڈرانے سے نہیں روکیں گی۔ ایسے ہی آیت نمبر جو 50 ہے اس کا دیکھیے 51 میں بھی یہی ہے، اس کا بارے میں ذکر آتا ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اب دیکھیے 51 کو دیکھیے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعد اور وعید کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ میرے پیغام کو قبول کریں گے اور اللہ کے عذاب
سے ڈر کر ایمان لے آئیں گے اور کفر اور گناہوں کو ترک کر دیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ کفر اور سرکشی میں ڈٹے رہیں گے اور ہماری آیتوں کی تکذیب میں سر توڑ کوشش کریں گے اور وہ اپنے ذام میں ایسی زبردست مہم چلائیں گے اور ایسے اعتراضات کریں گے جن کی بنا پر وہ ہمارے رسول کو اور رسول کے متبعین کو ان کی تباہ کرنے کو عاجز کر دیں گے، تو فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، جو آیت نمبر 51 میں آ رہا ہے کہ اس کا جو ترجمہ یہ ہے کہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب میں عاجز کر دینے کی حد تک کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو گمان ہے، ان کا جو ظام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب میں ایسے شبہات وارد کریں گے جس کے جواب سے وہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے۔ آپ دیکھیے سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں دیکھ لیجئے، 52 میں بھی یہی تسلسل ہے، یہی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا۔ سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب دیکھو جو آیت نمبر 52 ہے، اس میں ایسے ہی شبہات اور ان شبہات ہی کی وجہ سے نبی کی اس آرزو میں رخنے ڈالنے کا بیان فرمایا ہے کہ نبی کے دین کی اشاعت اور تبلیغ ہو اور اس کی امت میں کثرت اور وسعت ہو۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں یا قرآن پاک کی آیات میں یعنی کہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں یا غلط شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط شبہات پیدا کرنے والی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو راسخ اور محکم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ اسی آیت کی جو 52 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول نبی بھیجے تو جب بھی ان سے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان کی تمنا کو یعنی کہ کیا کیا، پوری ہونے میں رخنا ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو آپ نے سجدہ کیا اور سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ آتی ہے۔ تو مشرکوں نے جو سجدہ کیا اس کی صحیح وجہ کیا تھی کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو تلاوت کیا تو اس میں جب سجدہ کیا تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ کیوں کیا؟ ترجمہ بتاتا ہے، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور اس تیسری منات کو؟ تو مشرکین اس بات سے خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں ان کی بتوں کا ذکر آ گیا، تو انہوں نے بھی کیا کیا، غلطی سے یعنی کہ یعنی کہ آ کے ذام میں آ کے جلدی سے انہوں نے کیا کیا، سجدہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے آیت نمبر 52، اس میں اسی کا ہی ذکر تھا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 53 میں آ جائیے، ارشاد ہوتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بارے میں یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ یعنی کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ منافقین ہیں،
اور جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان سے مراد کفار ہیں۔ کفار جو ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، شکوک و شبہات کی بیماری ہے، اور جو دل سخت ہو چکے ہیں اور جن سے مراد کیا ہے، کفار ہیں۔ شیطان نے یہ شبہات ڈالے تھے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ دوزخ میں شجرہ تو زقوم ہے، تو آگ میں درخت کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ شبہات تھا کہ اللہ نے فرمایا نا، ذکر قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی کہ دوزخ میں ایک درخت ہوگا جس کا نام زقوم ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا شیطان نے کیا کیا، کہا کہ آگ، اگر دوزخ میں آگ ہے تو دوزخ میں کے اندر درخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر آگ کا تو کام ہے کہ جلا دینا، تو آگ تو جلا دیتی ہے، درخت دوزخ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ شبہ جو ہے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اور اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس نے مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ اب جو سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ کون سی بات، آپ کا رب اتنا بڑا ہے تو مچھر کی مثال دے رہا ہے۔ اس طرح کے ان شبہات کی وجہ سے، یعنی کہ دوسرے شبہات ڈالے جن کا بیان گزر چکا ہے، سو منافقین تو ان شبہات کی بنیاد پر اسلام کے خلاف مہم چلائیں گے، اور کفار کو ان شبہات کی وجہ سے اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہنے کا اور موقع ملے گا۔ اب دیکھیے کہ شبہات پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی، یعنی کہ انسانوں میں سے ہی آتا ہے، کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دیا، کوئی نہ کوئی شک پیدا کر دیا، کوئی نہ کوئی ایسی بات دماغ میں ڈال دی کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اس میں پکا ہو گیا، انسان جم گیا، خود انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ تو غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، اللہ پاک کی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مچھر پیدا کرے، اللہ چیونٹی پیدا کرے، اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں کسی گائے کا ذکر کرے، مچھر کا ذکر کرے، ہاتھی کا ذکر کرے، چیونٹی کا ذکر کرے، شہد کی مکھی کا ذکر کرے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ خالق ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، ہر جاندار بے جان اس نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جو کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کفار کے دلوں میں جو منافقین تھے، مشرکین تھے، وہ شبہات پیدا کر دیتے تھے تاکہ یہ اپنی ہٹ دھرمی پر اور زیادہ اٹے رہیں اور یہ اسلام قبول نہ کریں۔ اب آیت نمبر دیکھ لیجئے، یہاں پر آیت نمبر یہی جو 54 ہے، اس کو دیکھیے، اور جو اہل علم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں اور ان کے دل اس کے رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا ایک قول یہ آتا ہے کہ اہل علم سے مراد مومنین ہے، اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ حق ہے، اس کے بارے میں مقاتل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ قلبی کہتے ہیں کہ اس نے شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کا منسوخ ہونا حق ہے، کہ جو شیطان شبہات پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان خیالات کو منسوخ فرما دیتا ہے، یہ خیالات کا منسوخ ہونا حق ہے۔ اور فرمایا اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم دکھانے والا ہے، جس سے وہ جان لیں گے کہ شیطان کے یہ ڈالے ہوئے شبہات باطل ہیں۔ میرا خیال ہے اذان شروع ہو گئی ہے۔